अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशान नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू की एपिसोड नंबर 78। लेकिन उससे पहले हमारी विनर है अनीसा जुल्फ़िकार, जिनका रिव्यू कल सबसे ज़्यादा मज़े का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 78, तहरीर अदीज शाह। अंदर मीटिंग चल रही है लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इस तरह से अंदर घुसे जा रही हो। अपने साथ साथ क्या मुझे भी इस जॉब से फायर करवाना चाहती हो तुम? वो वारिक के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर हाथ रखते हुए दरवाज़ा धकेलने ही लगी थी कि माहम ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। इसका अंदाज़ इतना तौहीन-आमेज़ था कि मायरा का दिल चाहा कि वो इसके मुंह पर थप्पड़ लगा दे। हाँ, तो ये बात आप मुझे आराम से भी बता सकती हैं कि अंदर मीटिंग चल रही है। ये क्या तरीका है बात करने का? इसे गुस्सा आया था। मेरा यही तरीका है बात करने का, और तुम ना ज़रा नीचे रहो। आज इस ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, तो हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं। मेरी एक छोटी सी शिकायत तुम्हें इस नौकरी से बाहर करवा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर तुम्हें ये नौकरी प्यारी है ना, तो अपने पैरों को ज़मीन पर ही रहने दो। ये मत सोचना कि तुम खूबसूरत हो, स्टाइलिश हो, तो वारिक इब्राहिम तुम्हारे कदमों में बिछने लगेगा। यहाँ बहुत आई और बहुत गई। तुम जैसी कोई भी लड़की वारिक इब्राहिम को मुतासिर करने में कामयाब नहीं हो सकी। तुम भी नहीं। याद रखना, मेरे कौन से अंदाज से आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ? वो सीने पे हाथ बांधे इससे पूछने लगी। मसला इसे इस लड़की से नहीं था, इस लड़की की घटिया सोच से था। वो क्या समझ रही थी इसे कि वो इसके बॉस को पटाने की कोशिश कर रही है, इस ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए। मतलब वो इसे एक करेक्टरलेस लड़की समझ रही थी। ये तो मायरा की बर्दाश्त से बाहर था। यही जो तुम अपनाए हुए हो। बारिक सर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही हो, और तुम इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। ये बात तुम याद रखना। सर तुम जैसी लड़कियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो, वरना ये पहला दिन आखिरी दिन होने में वक्त नहीं लगेगा। वो अपनी बात मुकम्मल करती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मायरा का गुस्से से बुरा हाल होने लगा था। अब इस शख्स की खातिर इसे करेक्टरलेस होने के ताने सुनने पड़ेंगे। कभी नहीं। अब तो वो ऑफिस में इससे बात करने का भी कोई इरादा नहीं रखती थी। इस ऑफिस में इसे अपने शौहर के साथ ही बदनाम किया जा रहा था। हाँ, शायद वारिक पर ज़रूरत से ज़्यादा वो हक जताने लगी थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही इसे अपनी ज़िंदगी में अहमियत देने लगी थी। बाहर का कोई भी इंसान जो इनके दरमियान रिश्ते को ना जानता हो, वो इनके रिश्ते को सही तो हरगिज़ नहीं समझेगा। इसका बार बार वारिक के ऑफिस के बाहर के चक्कर लगाना, अपनी फाइल सिर्फ वारिक को ही दिखाना, इसे सबकी निगाहों में मशकूक कर रहा था। और इसे खुद इन सब चीज़ों का ख्याल रखना था, क्योंकि वारिक का तो कहना था कि वो सबको बता देना चाहता है कि वो इसकी बीवी है। ये राज तो वो रखना चाहती थी। वो ही अपनी पहचान सबसे छुपाना चाहती थी, तो एहतियात भी इसे ही करनी थी अपने किरदार को लेकर। वो पहले वारिक के तल्ख लफ्ज़ों का शिकार हुई थी, अब ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन वारिक ने अपनी गलत फहमी के दूर होते ही इससे माफ़ी मांग ली थी। वो सच यही था कि जिस तरह से ताशफीन और मायरा ने अपने आप को इन लोगों के सामने पेश किया था, वो इन्हें सही हरगिज़ नहीं समझ सकता था। इस बात को वो भी कबूल करती थी
کہ مائرہ اور وارق کے رشتے کی غلط فہمی میں کہیں نہ کہیں غلطی اس کی اپنی تھی، اسی لیے اس نے وارق کی معذرت کو بھی قبول کر لیا تھا، لیکن اب اسے یہاں بہت محتاط رہنا تھا۔ طاہر صاحب، آپ مجھے یہ فائل سیو کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ پھر میں اس کے پرنٹ نکلوا لوں گی۔ طاہر ایک بار پھر سے گھومتے پھرتے اس کے کیبن میں جھانکنے لگا تو اس نے اسے پکارا تھا۔ وہ تو اس کے پکارنے پر پچھنے کو تیار تھا، فوراً ہی ہاں میں سر ہلاتا اسے فائل سیو کرنا سکھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے لگا۔ ارے یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ہماری اپنی کمپنی نے بنایا ہے، تو اس سافٹ ویئر کو سوائے ہماری کمپنی کے لوگوں کے اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فائل کو سیو کرنا یا پھر فائل کو ٹرانسفر کرنا یا ڈیٹا لیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے کمپنی کی طرف سے ایک چھوٹا سا کورس کرنا پڑے گا۔ اسی کنڈیشن میں آپ کو اس سافٹ ویئر کی پوری طرح سے سمجھ آئے گی۔ وارق صاحب نے یہ سافٹ ویئر اسپیشلی اپنے آفس کے ورکرز کے لیے بنوایا تھا تاکہ ہمارا ڈیٹا لیک ہو کر کبھی بھی اگر باہر جائے تو ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے فائل سیو کرنے کا طریقہ بتانے لگا تھا، جبکہ وارق کی پلاننگ پر وہ سچ میں متاثر ہوئی تھی۔ کیا بندہ تھا! اپنی کمپنی کا ڈیٹا چوری نہ ہونے دینے کے لیے اس نے اپنی ہی سافٹ ویئر بنا لیا تھا، اور سب سے خاص بات اس سافٹ ویئر کو استعمال بھی اسی کی کمپنی کے 100 لوگ کر سکتے تھے، 100 سے زیادہ ایک بھی نہیں۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ فائل مجھ سے سیو کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شکر منایا کہ کم از کم اسے فائل سیو کرنی تو آ گئی تھی۔ جی کوئی بات نہیں، آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بس مجھے آواز دے دیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ویسے آپ نیو یارک سے ہیں تو وہاں تو ہر چیز کمپیوٹر سسٹم ہے، تو آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنا کیوں نہیں آتا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ویسے اس کا سوال سچ میں پوچھے جانے کے قابل تو تھا۔ گریجویشن تک میں نے کمپیوٹر استعمال کیا ہے، اس کے بعد میں ایکٹنگ اکیڈمی چلی گئی تھی، تو وہاں پر میرا کام کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں بلکہ ایکٹنگ سیکھنا، ڈرامے کرنا، تھیٹر کرنا، ایکٹنگ کی الگ الگ کلاسز لینا۔ ایک لمبے وقت تک میں نے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا، اور ٹائپنگ وغیرہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی، اس دور میں بھی نہیں جب میں کمپیوٹر پڑھتی تھی۔ باقی کمپیوٹر استعمال کرنا مجھے آتا ہے، بس ٹائپنگ سے مجھ سے تیزی سے نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سافٹ ویئر آپ کی اپنی کمپنی کا ہے، تو مجھے استعمال کرنا کیسے آئے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کلاسز میں بھی یہ عجیب طرح کے سافٹ ویئر نہیں پڑھائے جاتے تھے، اور نہ ہی یہ نئی فائل سیو کرنا سکھایا جاتا تھا، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا۔ میں گریجویشن کے بعد اپنی اسٹڈی کو ڈراپ آؤٹ کر چکی تھی، کیونکہ آگے میرا مقصد کچھ اور تھا۔ اور سچ کہوں تو میرا مقصد گریجویشن کرنے کا بھی نہیں تھا، کیونکہ میٹرک کے فوراً ہی بعد میں نے ایکٹنگ کے لیے پہلے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر آڈیشن دینے شروع کر دیے تھے، اور بعد میں ہیروئن کے لیے۔ مجھے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، میری ضرورت فون سے پوری ہو جاتی تھی، اور ان سب چیزوں کا مجھے فضول میں شوق میں نے نہیں پالا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آگے فیوچر میں مجھے یہ کام میرے سر پر پڑنے والا ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا، جیسے اس کی باتیں یقین کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری کمپنی کس چیز کی ہے؟ میرا مطلب ہم اس کمپنی میں کرتے کیا ہیں، کیونکہ اس فائل سے تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے مسکرا کر فائل سائڈ پر رکھی تھی۔
دل تو کر رہا تھا اس طاہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے اس کی اوقات بتا دے، جو کب سے بت بنا اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے مائرہ نے کوئی انہونی بات بتا دی ہو۔ لیکن نہیں، وہ کوئی فضول قسم کی حرکت کر کے وارق پر اپنی کوئی بھی ناکامی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنے مزے سے اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ تمہیں اتنا بھی پتہ ہے کہ میری کمپنی میں کام کیا ہوتا ہے؟ جی ہم سافٹ ویئرز بناتے ہیں مائرہ جی، اور اس کے لیے ہمیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی پڑتی ہے، بلکہ کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے پہلے ہمیں 1.5 سال کا ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ بنا ڈپلومے کے، بنا کورس کے یہاں کیسے آئی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ مائرہ تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی پچھلی زندگی کے قصے سنا کر پچھتا رہی تھی۔ اسے ضرورت ہی کیا تھی اسے بتانے کی کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر ایکٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ سیریس ہو گئے؟ آئی ایم سوری، مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے، میں نے بھی سارے کورس کیے ہوئے ہیں، میرے پاس تھے، سارے ڈپلومہ ہیں۔ ایسے ہی تو مجھے اتنی بڑی کمپنی کی ٹائپنگ ماسٹر نہیں بٹھا دیا گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے پرانے قصوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ طاہر صرف ہاں میں سر ہلاتا اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن وہ بھی اسی کی طرح کنفیوز تھا۔ کیا بابا کے زمانے میں بھی یہ سافٹ ویئر کمپنیز ہوتی تھی؟ مطلب میرے بابا بھی سافٹ ویئر انجینئر تھے؟ مطلب میرے بابا اس زمانے میں سافٹ ویئر انجینئر تھے؟ کتنے قابل تھے میرے بابا! اسے فخر ہوا تھا اپنے باپ پر۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچتی ہوئی ایک بار پھر سے فائل ریڈ کرنے لگی، جس میں اب چیزیں اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر لکھے عجیب و غریب نام کن چیزوں کے تھے جو اس کی سمجھ سے پہلے باہر تھے۔ یہ طاہر صاحب بار بار مائرہ کے کیبن میں کیوں جا رہے ہیں مس ماہم؟ آپ کا ہوش کہاں ہے؟ آپ کو میں نے اس کمپنی میں اس لیے تو نہیں رکھا کہ آپ آرام سکون سے بیٹھی رہیں اور باقی کے ورکرز آفس میں جگہ جگہ گھومتے رہیں، نہ خود کام کریں اور نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ میرے خیال میں طاہر صاحب آج کل ہال میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، تو بار بار مائرہ کے کمرے میں جا کر ان سے گپے ہانکنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ماہم کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ کافی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، سر، وہ مس مائرہ کو کچھ مدد کی ضرورت تھی تو طاہر صاحب ان کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن سر یہ لڑکی مجھے لگ رہا ہے باقی ورکرز کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ خود تو کوئی کام نہیں کر رہی، باقی کے ورکرز کو بھی فضول میں اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ خاص کر طاہر صاحب تو ان کے قدموں میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام صرف 3 پیجز کی ٹائپنگ کرنا ہے۔ مجھے طاہر صاحب کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ مجھے اس میں طاہر صاحب کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، یہ لڑکی ہی ضرورت سے زیادہ ان کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ بات بات پر مدد مانگنے کے لیے اسے طاہر صاحب ہی نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے جانتی نہیں ہے کہ طاہر صاحب شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کے باپ بھی ہیں۔ شٹ اپ ماہم، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے کا؟ خبردار جو مائرہ کے خلاف ایک بھی لفظ کہا آپ نے، وہ ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ لگتا ہے آپ اس آفس میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو بھول چکی ہیں۔ آپ کو یہاں سیکرٹری کی جاب پر اس لیے نہیں رکھا گیا تاکہ آپ دوسری لڑکیوں کی کردار کشی کریں۔
चली जाएं यहाँ से, और आज सारा दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, वरना ये ना हो कि आपके टैलेंट को नज़रअंदाज करके मैं आपको इस नौकरी से फारिग कर दूँ। ये मोहल्ले वाली आंटियों वाले शौक़ अपने घर पर जाकर पूरे करें, मेरी कंपनी में नहीं। आप जैसे जाहिल सोच रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगा था। बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की को शूट कर दे जो इसकी मायरा के किरदार पर उंगली उठा रही थी, वो भी ताहिर साहब की वजह से। इस ताहिर के बच्चे को तो मैं खुद देख लूँगा, और मायरा को मदद के लिए कोई और नज़र नहीं आ रहा। वो गुस्से से अपनी चीज़ें वहीं टेबल पर पटकते हुए कमरे से निकल गया था। वो इसके ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते हुए इसे देखने लगा, जबकि वो छोटे से कैबिन में बड़ी मुश्किल से खुद को पंखा झुलाने में मसरूफ़ थी। एक सिंगल वॉल फ़ैन के साथ इसका गुजारा नामुमकिन था। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऑफिस में इसे इस तरह का कैबिन दिया जाएगा। इस वक्त मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है। जाएं यहाँ से। वो इसे देखती फार खाने वाले अंदाज में बोली। इसका अंदाज़ बहुत बदतमीज़ाना था। मैं यहाँ तुम्हारे मुंह लगने के लिए नहीं आया, और ना ही मुझे तुम्हारा दिमाग ख़राब करने का कोई शौक़ है। अगर काम हो गया है तो मेरे ऑफिस में ले आओ। सारा दिन बैठकर मैं तुम्हारे मूड का इंतज़ार नहीं कर सकता, और ताहिर साहब से मदद लेने से बेहतर है कि माहम से ले लो, वो भी तुम्हें बेहतर गाइड कर सकती है। या यहाँ ऑफिस में और भी बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं। ताहिर एक फ्लर्ट इंसान है, बेहतर है कि इससे दूरी बना कर रखो। वो भी इसी के अंदाज में जवाब देता दरवाज़ा पटकते हुए बाहर निकल गया था। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और ना ही कैबिन से निकली थी, और सीसीटीवी कैमरा भी वो इसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था, और इसका लंच टाइम में बाहर ना जाना भी इसने नोट कर लिया था। बस इसे अपनी बीवी की फ़िक्र होने लगी थी, लेकिन इसकी बीवी का तो गुस्सा हमेशा की तरह नाक पर था, और नखरा भी। और ऑफिस में वो इसका गुस्सा और नखरा उठाने के मूड में नहीं था। हाँ, लेकिन ये नखरे वो घर पर दिखाए तो वो बाखुशी उठा सकता था, लेकिन घर में तो इसके चेहरे पर हमेशा 12:15 बजे रहते थे। इसे सीसीटीवी कैमरा में उठकर अपने कैबिन की तरफ आते देखकर वह सीधा हुआ था। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई। एक तो इसे इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, ऊपर से ये आदमी इसे इस तरह से बात कर रहा था। इसका रवैया इसे ना जाने क्यों तकलीफ़ दे गया। वो इसकी किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी, लेकिन अब इसका अचानक से बदला हुआ अंदाज़ इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कहाँ वो रात तक इससे मोहब्बतें लुटा रहा था, और कहाँ अब वो सिरे से अपनी नज़रें ही बदल गया था। इसका सख्त और सर्द रवैया इसकी आंखों में आंसू ले आया था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए इसने धुंधलाई आंखों से फाइल को देखा था, और किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी, और ना ही कभी किसी बात का बुरा मनाती थी। लेकिन ना जाने क्यों वारिक का यूं अचानक बदला अंदाज इसकी आंखों में आंसू ले आया था। शायद इसे वारिक से ऐसी उम्मीद ना थी। वो इसकी बीवी बनकर ऑफिस में नहीं रहना चाहती थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वारिक भी अपने अंदाज़ बदल ले। वो कैसे भूल गया था कि वो इसकी बीवी है। वो इसके साथ इतना सर्द और रूखा रवैया नहीं रख सकता था। अपनी थोड़ी देर पहले वाली बदतमीज़ी को भुलाकर वो इसकी गलती तलाश कर रही थी। माहिरा ने फ़ाइल लाकर इसके टेबल पर सामने रख दी, जिसे इग्नोर करते हुए वो अपने काम में मसरूफ़ रहा। इसका इस तरह अपने काम को इग्नोर करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक तो वो सुबह से इसे इतने नखरे दिखा रहा था, और ऊपर से अब इसका काम भी ठीक से नहीं देख रहा था। आप मेहरबानी करके मेरे काम को चेक करेंगे पहले।
وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ وارق نے انگلی کے اشارے سے اسے چپ کروایا اور پھر سے اپنی فائل پر نظریں دوہرانے لگا۔ مائرا کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ مائرا، میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی پلٹی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے اس طرح سے نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اگلے 5 منٹ بھی وہ اپنی فائل میں ہی مصروف رہا جب اچانک ایک پیون اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے سامنے کچھ رکھنے لگا۔ تم کھانا کھاؤ، تب تک میں یہ چیک کر لیتا ہوں۔ وہ پیزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ مائرا پہلے تو انکار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، پھر اس کے پیٹ کے چوہوں نے اسے انکار کرنے کی اجازت نہ دی، اور اوپر سے گرما گرم پیزا، وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ منگوانا واری کی فکر کو ظاہر کر رہا تھا، اور اسے اپنی فکر کرتے دیکھ اسے اچھا لگتا تھا۔ اس نے بھی آرام سے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور پیزے کا پیس لے کر کھانا شروع کیا۔ تم مجھے بھی آفر کر سکتی ہو، میں نے بھی لنچ نہیں کیا۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تو کر لیتے، میں نے منع تو نہیں کیا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کہتی دوسرا پیس اٹھانے لگی تھی، جبکہ وارق اس کی تیزی کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں اس وقت بہت زیادہ بھوکی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ سکون سے بنا شرمائے کھائے جا رہی تھی، جب اچانک نظر اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر گئی، اور پھر جیسے اس کے گلے میں پھندا سا اٹک گیا۔ اس کے اچانک کھانسنے پر وارق بے قراری سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا چکا تھا، اور اس کے قریب آتے ہی اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دور رہیں، ہاتھ مت لگائیں مجھے، زہر لگ رہے ہیں آپ اس وقت۔ آپ کو میری کتنی فکر ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہ جھوٹے دکھاوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح سے میں نے آپ کے آفس کے ہزاروں چکر لگائے، اس ماہم کی اتنی گھٹیا باتیں سنی، طاہر کی فضول نظریں برداشت کی، اور پھر آپ آ کر مجھے ہی باتیں سناتے ہیں۔ پہلا دن تھا آج اس آفس میں، مجھے اتنی زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے مجھے اگنور کیا، اور اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی مجھے اگنور ہی کر رہے ہیں، اور اب ذرا سی کھانسی ہونے پر آپ کو میری فکر ہونے لگی ہے۔ بس کریں وارق صاحب، کتنا دکھاوا کریں گے؟ آپ تھکتے نہیں ہیں آپ یہ سب کچھ کر کے؟ وہ غصے سے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ وارق تو بس اس کا غصہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی، آپ ہی کھائیں۔ وہ پیزا وہیں پر پٹکتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وارق نے اس کی آنکھوں میں تیرتے پانی کو دیکھا تھا۔ اس کا سارا سکون بے چینی میں بدل گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جس سے اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا؟ اتنی بہادر لڑکی، اس کی ذرا سے اگنورنس پر تو رونے سے رہی۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے سے نکلتا اس کے آفس آیا تھا، جہاں وہ ٹیبل پر بازو میں اپنا سر چھپائے روئے جا رہی تھی۔ وارق کا تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کا رونا اسے بری طرح سے بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کے آنسو بھی تو ویسے بھی وہ بچپن سے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اب تو وہ اس کی جان سے عزیز ہستی بن چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 1000 لائک مکمل ہونے پہ آئے گی، تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔